الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي شرف القوسين بالنارين الشريفين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نہایت مجبور احترام حضران سلطان کربلا، ہر روز کی طرح آج پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس پر شکر الہی بجا لاتا ہوں۔ بقائد شہداء معصومین علیہ السلام بتصدق شہداء کربلا بطفیل جناب علی اصغر علیہ السلام ہم نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج الحمدللہ اس کے 8ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ رسالت بہت مستحکم ہے الحمدللہ، اس پر ہمیں جتنا فخر کریں اتنا کم ہے، چونکہ قرآن کی آیات یہی ہیں وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس آیت پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو سوچ کر مجالس پڑھتا ہوا حاضر ہوتا ہوں، اور جو عطا ہوتی ہے وہ ادا کر دیتا ہوں۔ معافی یہ چاہتا ہوں کہ کوئی لکھا ہوا مسودہ نہیں ہے جس بریکٹ میں توجہ بھی لکھا ہو۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں توجہ کرنا ہے، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کا رسول۔ تو اس آیت کا تیور سیدھے سیدھے ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ پہلے انکار ہے کہ کچھ نہیں اللہ کا رسول ہے۔ عربی زبان میں جب کسی کلام پر زور دینا مقصود ہوتا ہے تو پہلے نفی ہوتی ہے پھر اقرار ہوتا ہے۔ میں بالکل آپ کے ذہن کے قریب آ کر نوجوانوں کے 2 اور 2 کا رزلٹ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پہلے جھوٹوں کا انکار ہوتا ہے پھر سچے کا اقرار ہوتا ہے۔ مزاج قرآن اور مزاج اسلام کیا ہے؟ اسلام کے مزاج میں تورنا پہلے ہے، تورنا بعد میں۔ پیچھے بیٹھنے والوں اگر نہیں بیدار ہوئے ہو تو بیدار ہو جاؤ، جملے پر لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ وما محمد محمد کچھ نہیں ہے، پہلے انکار ہے، عام بشر نہیں ہے یہ انکار ہے، اللہ کا رسول ہے یہ اقرار ہے۔ کیا نہیں دیکھا جبریل ذوالفقار لے کر آئے لا فتح یہ کلیہ ہے، جب کسی کلام پر زور دینا
حاصل ہوتا ہے تو پہلے اس سے الگ چیزوں کا اقرار کیا جاتا ہے، پھر ایک حقیقت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تولا بھی ہے اور تولا بھی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ نے کہا وما محمد، محمد کو کچھ نہ سمجھنا، عام بشر نہ سمجھنا، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رسول 40 برس کے بعد رسول بنے تو ہم اس رسول کو رسول نہیں مانتے تو 40 برس تک رسول نہ ہوگا۔ رسول اٹھے تو رسول ہے، رسول بیٹھے تو رسول ہے، رسول کسی کو بٹھائے تو رسول ہے، رسول ہے۔ اس کا کوئی زندگی کا لمحہ رسالت سے خالی نہیں، یہ رسول ہی رسول ہے۔ اچھا آپ بیدار ہیں، آپ لوگ بیدار ہے ماشاء اللہ، اور بڑے مخصوص سامعین میں رسالت تشریف فرما ہے۔ اصل میں معارض سے ذرا سی غلطی ہوئی، تھوڑی سی بھول ہوئی، اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں معلوم محمد 40 برس تک کیا تھے، مگر ہم خود مسلمان نہیں تھے۔ اپنے آپ کو سوائے سنت ابراہیم کی اگر کوئی مسلمان ثابت بھی کرے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ جب آپ محمد کو 40 برسوں کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو فرمان کہاں سے ہو جائیں گے؟ سوائے سنت ابراہیم کے، سوائے سنت ابراہیم کے عبداللہ میں بیٹھے اور غور نہیں کر رہے ہو سوائے سنت ابراہیم کے۔ اچھا ہم کبھی غور کیا کہ ہمارا عقیدہ رسالت اتنا مستحکم کیوں ہے؟ کبھی ہم لڑکھائے کیوں نہیں سکتے، لفظ کیوں نہیں آیا، فائز تقامت میں ہمارے عدم اعتدال کیوں نہیں آیا، کیوں بڑھا کیا ہے؟ بھائی سیرت نگار کو اگر رسول کے 40 برس لکھنا تھے، آپ اگر میرے والد کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نہ پوچھو جو 40 منٹ کے میرے ساتھ ہے۔ مجھے سیالکوٹ کے مجمع پر غرور ہونے کی حد تک یقین ہے، میرے یقین کو ٹھیکنا بتائیے گا۔ اگر میرے والد کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں حیثیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کے بعد کا طریقہ کیا ہے، پڑھا کہاں ہوں، میرا بچپن کیسے گزرا، نوجوانی کی عمر کیا تھی، لڑکپن کیسے گزرا، اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس سے نہ پوچھو جو 4 دن کے میرے ساتھ، اس سے پوچھو جس نے مجھے پالا ہے۔ پروان چڑھایا، پوری تاریخ کا نچوڑ کر دیا، میں نے پوری تاریخ کا نچوڑ دیا ایک ہی جملے میں۔ ہمارا عقیدہ رسالت مستحکم کیوں ہے، ہم عقیدہ رسالت میں پہلے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عقیدہ رسالت ابو جہل سے نہیں لیا، حفاظت کی، نگہبانی کی،
پھر بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا، مگر آہستہ سے سننے کی اجازت نہیں دوں گا. آہستہ سے سننے کی اجازت نہیں ہے. اچھا آہستہ تو کہوں گا کیونکہ جو بات بہت اہم ہوتی ہے نا وہ چھپ کر کان میں جاتی ہے. باتوں کے کان میں چھپ کر سننا کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ رسالت الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہے. ہم اس بات کو فخر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ رسالت بہت مستحکم ہے، مضبوط ہے، قوی ہے. اس پہ کبھی متدثر ہم نہیں ہوئے ہیں، کبھی بہکے نہیں ہے، ہماری ندامت میں ہمارے لفظ نہیں آئی، کیونکہ ہم نے عقیدہ رسالت یزید کے دادا سے نہیں لیا، حسین کے دادا سے لیا. مکہ تک ہم نبی کے سامنے ہر جنگ میں آتا رہا. اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ان سے ہم نے اسلام نہیں لیا. ہم نے رسول ان سے لیا ہے جن کی گود میں رسول کھیلے ہیں، جن کی گود میں بیٹھے. اچھا ہر مسلمان کو چاہیے سیرت رسول، سب چاہتے ہیں کہ سیرت رسول مل جائے. ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ سیرت رسول مل جائے. تو سیرت ملے گی کس سے؟ یا صحابہ اکرام سے لو، یا ازواج مطہرات سے لو، یا گھر والوں سے لو. قرآن کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں تمہارے لیے رسول کی سیرت کو نمونۂ عمل بنایا ہے. جو رسول کہیں وہ کرنا واجب ہے. تو رسول کی سیرت دینا کس سے ہے؟ کس سے حاصل کرے سیرت رسول؟ یا صحابہ اکرام کیا کہنا ہمارے ناک و سلام، نبی کے مخلص اطاعت گزار فرما بردار صحابہ اکرام پر ہماری جان قربان. یا تو اصحاب اکرام سے ملے گا یا ازواج مطہرات سے ملے گا. مگر اصحاب بہار والی سیرت بتائیں گے. ازواج سے ہوگے تو جب سے وہ داخل ہوئی گھر میں جب سے ساتھ ہوئے باہر کی بات تب سے بتا سکتے ہیں. ازواج گھر کی بات جب سے وہ نبی کے حرم میں داخل ہوئی تب سے بتا سکتی ہے. تو سیرت رسول اس سے رونا، سیرت رسول اس سے رو تو گھر کی بات بھی بتائے، باہر کی بات بھی بتائے. آگے جا رہا ہوں تو چادر تفریح سے لے کر عالم انوار تک اور ہمیں سیرت رسول نہیں چلی ہے. ہمیں اگر رسول کی صورت یاد ہے تو سیرت بھی یاد ہے. رسول کی آنکھیں تو نظر آئی، کیا کہنا رسول کی آنکھوں کا، مگر ان آنکھوں میں جن نگینوں کی تصویریں کچھ پوشیدہ چھپی ہوئی ہیں وہ نظر نہیں آئے. رسول کی زلفیں نظر آ گئی، نبی کا توڑ سمجھ میں آ گیا، توڑ پر سوار ہو کر توڑنے آ گیا. رسول آئے، اسلام لائے، ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے. موضوع چل رہا ہے رسالت. کوئی آ کے دیکھے کہ ہم بنیادی طور پر نبی والے ہیں
لوگ کہتے ہیں یہ آنے والے مجھے نہیں معلوم یاد نہیں جملہ کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن تازہ کے لیتا ہوں میں کہا بھی ہے اور نہیں کہا تو پھر یہ نیا ہے جملہ. لوگ کہتے ہیں کہ علی والے، ہم علی والے نہیں، ہم ہیں نبی والے. پیچھے تک بیٹھنے والوں ہم نبی والے نہیں، علی والے نہیں، بنیادی طور پر ہے نبی والے، اور اسی لیے تو علی والے ہو گئے. بنیادی طور پر نبی والے اس لیے تو علی والے ہو گئے کیونکہ ہم نے علی کو علی کے کہنے سے مولا نہیں مانا، نبی نے نبی نے کہا کہ مولا ہے مان لیا تو ہم نبی والے ہوئے. اور نبی والے تبھی تو آپ ہر روز نبوت کے تذکرے کو اتنا بیدار رہتے ہیں ماشاءاللہ. کیا کہنا، میں نے جملہ کہا تھا کہ سوائے ذریت ابراہیم کے کوئی مسلمان نہیں. تو ذریت ابراہیم ان کو مانوں گا مسلمان. کیوں؟ ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبہ بنائے تو دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ. پروردگار مجھے یعنی ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے اور میری ذریت میں کچھ مخصوص لوگوں کو مسلمان بنا کے بھیج. سوال کے بعد بھیج. ابراہیم خلیل خدا ہے، سنت کا تاج سجا ہے، رسالت سے اللہ نے مزین کیا ہے، نبوت کا لباس پہنایا ہے، امامت سے نوازا ہے، شیخ الانبیاء ہے، جد الائمہ ہے. کیا کہنا جناب ابراہیم کا، کتنے القاب ہے، مگر ابراہیم نے کہا پروردگار تو بنا کر دے. میں کہوں گا اے ابراہیم اگر مسلمان وہاں سے آئیں گے سب بن کر تو پھر نبی کا کام کیا رہ جائے گا. مگر ابراہیم کیا ہے ایک مخصوص ضروریت ہو، ایک مخصوص ضروریت جو باہر کا مسلمان میں بھی آئے. تو قرآن کی آیت پر بھی غور نہیں کیا، ضروریت اور ہے امت اور ہے. امت اور ہے، عزت اور ہے. امت وہ ہے جو سماج کرنا پڑے، عزت وہ ہے جو وہاں سے سلام نہ آئے. میں جملے سے اور آگے تک کا سفر کراتا ہوں. ابراہیم نے کہا میری ضروریت میں مسلمان امت جو وہاں سے مسلمان بن کر آئے. تو کوئی تو ہو جو اعلان کرے ہم ضروریت ابراہیم ہے. کون ہے ضروریت ابراہیم جو وہاں سے مسلمان آئے؟ کیا نہیں دیکھا کائنات انسانیت کا شہزادہ سر پر چہرہ سجا کر خدیجہ کے دروازے پر بارات لایا. خدیجہ کے دروازے پر بارات لائے. مسجد آپ بیٹھے جب نکاح کی باری آئی تو باہر کے جان ابو طالب آپ میرا نکاح پڑھائیے. ابو طالب نے نکاح پڑھا تو کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. ہم ذریۃ ابراہیم بنایا. اور نسل ابراہیم نسل اسماعیل قرار دیا. ابو طالب نے کہا ہم ذریۃ ابراہیم. اچھا اور تھوڑا سا آگے بڑھو. درود ابراہیمی نے سب پڑھتے ہیں اور ایسا درود ہے جیسا آل ابراہیم پر بھیجا. ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود سب مسلمان کھایا ہے. کیا آل ابراہیم پر درود وہ آل ابراہیم ہے تو ابو طالب کہہ رہے ہیں میں آل ابراہیم ہوں. ابراہیم ہم نے خدا کی ابھی نبوت کا دن ظاہری دن 25 برس ہے. ابھی رسالت کا اظہار نہیں کیا، آیتیں نہیں آئی، سورے نہیں آئے، قرآن کی نے آنکھ نہیں کھولی، دسترخوان نہیں تھا.
دعوت کا اہتمام نہیں ہوا، لوگوں کو بلایا نہیں گیا، ابھی کسی بھی نمبر پر کوئی مسلمان نہیں۔ اور ابو طالب کہہ رہے الحمدللہ، ابو طالب نے اس وقت رب العالمین کہا جب کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ہم رسول اللہ کی نے ہم ضرورت ابراہیم میں بنائے۔ اچھا اس موقع پر مجھے ایک آیت یاد آتی ہے، میں آیت پڑھوں گا اور کافیہ تحریر کا جذبہ ماشاء اللہ کیا ہے اور بڑے مختصر